سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے کہ ایک 19 سال کا بڑا خوبصورت سا جوان حسین کے پاس چپکے سے آ کے بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کے کہتا ہے حسین میرے چاچا حسین، کیا نانا جان نے آپ کو مدینہ منورہ سے چلتے وقت جو شہیدوں کی فہرست دی تھی، میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس میں میرا نام ہے کہ نہیں ہے؟ مولا حسین نے دیکھا اور دیکھتے رہ گئے۔ فرمایا قاسم ایسی باتیں نہ کرو، جاؤ اور ابھی بیٹھو خیمے میں، میرے بھائی کے سارے بیٹے تو شہید ہو گئے، ایک بچہ بچا ہے جسے مدینے میں چھوڑ آئے ہیں، چھوٹے سے بچے کا مستقبل کس نے دیکھا؟ تو میرے بھائی کی آخری نشانی، اگر تو دنیا سے چلا گیا تو پھر میرے بھائی حسن کی اولاد کس سے چلے گی؟ ام فروا جو امام قاسم کی ماں تھی، امام حسن کی بیوی، وہ بھی میدان کربلا میں تھی۔ امام قاسم اٹھے، ماں کے پاس گئے، امی کیا میں میدان کربلا میں نہیں جاؤں گا؟ میرا نام شہیدوں میں نہیں؟ ام فروا زینب کے پاس آئی قاسم کو لے کر، اور کہا زینب دنیا تانا دیتی ہے کہ حسن کو لڑنا نہیں آتا تھا اس لیے حسن نے صلح کر لی تھی، تو کیا میرا بیٹا یہ تانا میرا بیٹا بھی سنے گا کہ قاسم کو لڑنا نہیں آتا تھا اس لیے وہ میدان کربلا میں نہ گیا؟ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں حضرت ام فروا نے حضرت قاسم کا بازو پکڑا، اور بازو پکڑا تو قاسم کے بازو پر ایک بندھا ہوا تعویذ تھا۔ جب وہ تعویذ پر، بازو کے تعویذ پر ام فروا کا ہاتھ پہنچا، امام حسن کی بیوہ کا ہاتھ پہنچا، تو ام فروا کو 28 صفر یاد آ گیا، سن 49 ہجری کا 28 صفر یاد آ گیا۔ ہاں وہی دن تو تھا، صفر کی 28 تاریخ تھی، 49 ہجری تھی، اور مدینہ منورہ میں امام حسن نے کہا تھا سب لوگ میرے حجرے سے نکلو، میں اپنی بیوی اور اپنے بچے کو کوئی وصیت کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے بازو کا تعویذ کھول کر امام حسن نے قاسم کے بازو پہ تعویذ باندھا تھا، اور ام فروا سے کہا تو ام فروا قاسم کے لیے وصیت ہے کہ جب بہت مصیبت آئے تو یہ تعویذ کھول کر کے دیکھ لیں۔ لیکن 49 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک قاسم حسین جیسے چچا کے گھر میں رہا، ام فروا بیوہ کی حیثیت سے رہی، لیکن امام حسین نے بھاوج کو اور بھتیجے کو اس آرام سے رکھا کہ کبھی ام فروا کو امام حسن کا خیال نہ آیا کہ میں بیوہ ہوں، اور بھتیجے کو کبھی باپ کا خیال نہ آیا کہ میرا باپ شہید ہو چکا ہے۔ جس وقت ام فروا کا ہاتھ تعویذ سے ٹکرایا، ام فروا نے کہا قاسم تیرے بابا حسن نے تو جو تعویذ تیرے بازو پہ باندھا تھا وہ تعویذ مصیبت کے وقت کھولنے کے لیے کہا تھا، کبھی ہم پر مصیبت نہ آئی، آج سے بڑھ کر اب مصیبت کیا ہوگی؟ وہ تعویذ کھولا گیا، بڑی مشہور سی روایت ہے، اس میں یہ لکھا تھا میرے بیٹے قاسم میرے دل کے چین، میرے نور نظر، آج تو واقعتاً کربلا کے میدان میں ہوگا اور میرا بھائی حسین شہید ہونے والا ہوگا، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ میرے بھائی سے پہلے تو اپنی جان کی نظر اس کے قدموں پہ پیش کر دینا۔ زینب، ام فروا، شیر بانو، رباب، یہ عورتیں مل کر مولا حسین کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اس بچے کو جانے دو کربلا میں، کیونکہ اس کا بابا اس کو شہادت کی سند دے کر گیا ہے۔ جیسے ہی وہ خط امام حسین نے دیکھا، بھائی کی شہادت نظروں میں پھرنے لگی، امام علی مقام خط لیتے، چومتے، سر پہ رکھتے اور زار و قطار رونے لگتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور امام علی مقام وجدانی کیفیت میں، ایک بزرگ صوفی بزرگ فرماتے ہیں کہ امام علی مقام نے وہ خط بلند کیا اور عرض کی میرے اللہ
تو مظلوموں کی دعا سنتا ہے میں مظلوم ہوں، تو مسافروں کی دعا سنتا ہے میں مسافر ہوں، تو مجاہد کی دعا سنتا ہے میں مجاہد بھی ہوں۔ جمعہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے، آج جمعہ بھی ہے۔ میرے اللہ، میرے بھائی حسن نے اپنی اولاد کو میرے قدموں پہ قربان کرنے کی وصیت کی ہے، اس لیے اس کی اولاد قیامت تک ختم نہ ہونے پائے۔ اللہ اس کی نسل میں ایسی اولاد دینا کہ قیامت تک حسن کا نام زندہ رہے۔ غیب سے آواز آئی، حسین تیری دعا قبول کی، اور حسن کی اولاد میں ایک ایسا بیٹا دیں گے جو مقام نبیوں میں تیرے نانا کو دیا وہ مقام ولیوں میں اس کو عطا کریں گے۔ تیرا نانا نبیوں کا سردار تھا، حسن کا بیٹا ولیوں کا سردار ہوگا، اس کو دنیا عبدالقادر جیلانی کے نام سے جانا۔ میرے غوث کی شان یہ ہے، اسی لیے غوث پاک منبر پر بیٹھ کر کبھی کبھی فرماتے تھے کہ میں اپنے دادا حسن مجتبیٰ کی دعا بن کر آیا، میں اپنے دادا امام حسین کی فریاد کا جواب بن کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مولا علی، مولا حسین نے وہ تعویذ کو چوما، دیکھا، اور اس کے بعد قاسم سے کہا، بیٹے قاسم اب تجھے میں روک نہیں سکتا، جا میدان کربلا میں 19 سال کا بھتیجا امام حسین اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اس کو گھوڑے پہ بٹھانے لگتے ہیں۔ مولا قاسم کو ام رباب کہتی ہے، حسین تھوڑا ٹھہرو، حسین تھوڑا ٹھہرو۔ امام حسین کہتے کیوں؟ عرض کرتی ہے جب امام حسن شہید ہونے لگے تھے تو انہوں نے مجھے اپنا امامہ دیا تھا اور کہا تھا کہ آج میرا قاسم 7 سال کا ہے، جب میرا قاسم کربلا میں جانے لگے گا تو میرا امامہ اس کے سر پہ باندھ دینا، میرے بیٹے کا امامہ، میرے بیٹے کے سر پہ میرا امامہ باندھ دینا۔ اس کے بعد ایک صندوق کھولتی ہے اور امامہ نکالتی ہے۔ دیکھو کتنا یقین ہے نبی کی اہل بیت کو کہ کربلا ہوگا، اور کون کون شہید ہوگا حضور نے سب خاندان والوں کو بتایا تھا۔ امامہ نکالتی ہے، کہا حسین یہ آپ کے بھائی حسن مجتبیٰ کا امامہ اپنے ہاتھ سے باندھے۔ امام قاسم کو امام حسین اپنے ہاتھ سے امامہ باندھتے ہیں۔ امام قاسم بہت خوبصورت تھے، نبی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے، اور محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ آج اس قوم نے ان آقاؤں کی قربانی کو بھلا دیا، فراموش کر دیا۔ ان یزیدیوں نے جو ظلم کیا تھا وہ تو کیا تھا، لیکن آج یہ کلمہ پڑھنے والی امت ان کی قربانی کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ مسجدوں میں خاموشی، مدارس میں خاموشی، بیان گاہوں میں خاموشی۔ آج کی رات خدا جانے کن کن کے تذکرے ہوں گے، لیکن امام علی مقام کی قربانیوں کا ذکر نہیں ہوگا۔ لوگوں کیا ان کا یہی حق تھا کہ اتنی بڑی قربانی؟ سوچو، ایک چچا اپنے بھتیجے کے سر پہ امامہ باندھتا ہے اور یہ کہہ کر کہ بیٹے جاؤ، تیری اور اپنی ملاقات اب میدان محشر میں ہوگی، اور جب حوض کوثر کے کنارے بیٹا تیرے بابا سے ملاقات ہو تو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ چچا ان قریب ملتے ہیں آپ سے۔ علی اکبر امام قاسم مولا حسن کا بیٹا گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد ام فروا اپنے بیٹے کو آخری مرتبہ دیکھتی ہے۔ ہائے وہ مائیں کیسی مائیں ہوگی جنہوں نے اپنے بیٹوں کو اللہ کے دین پہ قربان کیا۔ آج کی مائیں اگر بیٹا داڑھی رکھ لے تو ماں کہتی ہے کیا تو بڈھا ہو گیا جو ابھی سے داڑھی رکھ رہا ہے؟ اگر سر پہ ٹوپی پہننے کا عادی بنے تو ماں کہتی ہے یہ ملا گیری چھوڑ۔ اللہ اکبر! آج مائیں اپنے بیٹوں کو کہتی ہے پیسے لے اور فلم دیکھ کر کے آ، اے ماں تو اپنے آپ کو جہنم میں نہ ڈال، جہنم کا ایندھن نہ بنا۔ اگر ماں بننا ہے شہر بانو جیسی ماں بن، ام فرما جیسی ماں بن۔ ماں نے اپنے بیٹے کو آخری نظر دیکھا اور دیکھنے کے بعد نظر آسمان کی طرف اٹھ گئی۔ امام قاسم جب میدان کربلا میں قدم رکھتے ہیں، امام قاسم کا مقابلہ بہت شیزور پہلوانوں کے ساتھ تھا۔ امام قاسم کی شہادت مورخین نے بہت شرح و بسط کے ساتھ لکھا ہے، جس کو میں اختصار کے ساتھ حصول برکت کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے۔ جس کے دل میں جو تمنائیں ہیں، اس قاسم، اس دولہا قاسم کی
کہ صدقے میں اپنے دلوں میں وہ تمنائیں لے لے، اس لیے کہ قاسم کی نسبت طے تھی حضرت سکینہ کے ساتھ۔ سکینہ کا شوہر بننے والا تھا قاسم، اور یہ پلان تھا کہ عنقریب قاسم کا رشتہ سکینہ کے ساتھ جو طے ہو چکا ہے تو نکاح بھی ہو جائے گا، لیکن اسی درمیان میں کربلا کا میدان آ گیا، اس لیے وہ شادی دھری کے دھری رہ گئی اور امام قاسم کی شادی نہ ہو سکی۔ ماؤں کو کس قدر ماؤں کو یہ ہوتا ہے انتظار، میرے جوان بیٹے کی شادی رچاؤں گی، اور پھر وہ قاسم جس کو دیکھ دیکھ کر ام فروا نے زندگی گزاری تھی، جس کو دیکھ دیکھ کر بیوگی کا غم بھلایا تھا، آج وہ قاسم بھی کربلا کے میدان کی طرف جا رہا ہے۔ کبھی ام فروا سکینہ کا چہرہ، بننے والی بہو کا چہرہ دیکھتی ہے ام فروا، کبھی قاسم کا چہرہ دیکھتی ہے۔ حسین کے دل پہ کتنے زخم ہیں، ایک تو وہ بیٹی جو سہاگن بننے سے پہلے جس کا سہاگ کربلا میں اجڑنے جا رہا ہے، یہ قربانی ہے خاندان نبوت کی، ہم کیسے بھول جائیں اس خاندان کی قربانی کو۔ جو لوگ پانی پلاتے ہیں لوگ ان کو تھینک یو کہتے ہیں، جو لوگ چھوٹے سے کام کر جاتے ہیں گٹر اور سڑکیں بنا دیتے ہیں ان کے شکریہ اخباروں میں چھپتے ہیں۔ حسین کا خاندان وہ ہے جس نے گلی کوچوں میں سڑکیں اور نالیاں نہیں بنائی، حسین کا خاندان وہ ہے جس نے پل صراط پر ہمیں گزرنے کا رستہ عطا کیا ہے، ہمیں جنت میں جانے کے لیے راہ ہموار کی ہے، ہمارا قرآن بچایا، ہمارا دین بچایا، ہمارا اسلام بچایا، ہماری اذانیں بچائی، ہماری نمازیں بچائی، ہماری بیٹیوں کی آبرو بچائی۔ نکلتا ہوا سورج ہر دن اہل بیت کو سلامی دیتا ہے، ڈوبتا ہوا سورج ہر دن اہل بیت کو خراج پیش کرتا ہے، اس لیے کہ لوگ سب کو قربان کر کے خاندان بچاتے ہیں، حسین نے خاندان قربان کر کے اللہ کے دین کو زندگی دی ہے۔ اس حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، 7 سال کی بیٹی سہاگن بننے سے پہلے جس کا ہونے والا سہاگ کربلا میں لٹنے کے لیے جا رہا ہے۔ یہاں میں یہ بات بھی کہہ دوں، لوگوں نے کربلا میں کچھ واقعات گڑھ بھی لیے، لوگ کہتے ہیں میدان کربلا میں شادی ہوئی، میدان کربلا میں کوئی شادی نہیں ہوئی، اسی لیے کچھ جاہل لوگ امام قاسم کی مہندی بھی نکالتے ہیں۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، عورتوں سے، یہ قاسم کی مہندی کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کربلا میں لگائے تھی قاسم کو مہندی، ارے مردوں کو تو مہندی لگانا حرام ہے۔ اور تم سے پوچھتا ہوں، معصوم علی اصغر کو پینے کے لیے پانی نہیں ملا تو قاسم کی مہندی کلانے کے لیے پانی کہاں سے آ گیا؟ اس لیے جہالت نہ کرو، ہوش سے کام لو، سچائی کی طرف رہو، جتنا حق ہے اتنا مانو، غلو مت کرو، نہ گھٹاؤ نہ بڑھاؤ۔ قاسم کربلا میں چلے، مولا حسین نے جو ہاتھ اٹھا دیے، اللہ میرے بھائی کے بیٹے کی لاج رکھنا۔ ام فروا نے جاتے جاتے کہا، قاسم بیٹا 6 سے لڑنا، کیونکہ تیرے بابا کے لیے لوگوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ حسن کو لڑنا نہیں آتا تھا۔ بس اسی شہادت پر آپ اپنی دل میں تمنا لے لیں، گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ امام قاسم جب میدان میں پہنچے تو ارزق نامی پہلوان آپ کے مد مقابل تھا۔ ارزق، عمر بن سعد نے کہا کہ ارزق تو جا۔ یہ ارزق وہ پہلوان ہے جس کے بارے میں آیا کہ 1000 لوگوں سے اس کا مقابلہ ہوتا تھا تو یہ لوگوں پہ غالب آ جاتا تھا۔ ارزق جب امام قاسم کے مقابلے میں جانے کے لیے تھا، اس نے کہا یہ بچہ میں اس کے مقابل میں جاؤں گا، اس نے جانے سے انکار کیا۔ تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، امام قاسم نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، دوسرے کو بھیجا، پھر 2 ٹکڑے کیے، تیسرے کو بھیجا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، چوتھے کو بھیجا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، حتیٰ کہ اب ارزق نامی وہ پہلوان مست ہاتھی کی طرح غصے میں جھلایا اور آیا گھوڑے پہ بیٹھ کر کے، اور اس نے کہا اے بچے تو کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا انا قاسم ابن الحسن، میں حسن کا بیٹا ہوں، علی میرا دادا ہے فاتح خیبر۔ اس نے کہا مجھے جانتا ہے میں کون ہوں، میں ارزق ہوں، ارزق، اور میں یہ جانتا ہوں اور وہ جانتا ہوں وہ جانتا۔ امام قاسم نے اس کو ہنس کر کہا
तू इतनी बातें कर रहा है, ये जानता हूं वो जानता हूं, तुझे तो घोड़े के ज़ेन संभालना भी नहीं आती। जैसे वो झुका देखने के लिए, इमाम कासिम ने वार किया और उसके 2 टुकड़े किए। शिमर गुस्से में झल्ला के कहता है, ये हसन का बेटा है, ये इस तरीके से लोगों को कत्ल करता रहेगा। एक काम करो, चारों तरफ से इसको घेर लो। और उसके बाद इमाम कासिम को चारों तरफ से घेर लिया गया। लेकिन घेरने के बाद नेज़े चलाए, तीर चलाए, तलवार चलाई गई और इमाम कासिम ने आखिरी आवाज दी, या अम्मा अदरिकनी या अम्मा, ए मेरे चचा मेरी मदद कीजिए, मेरे चचा मेरी मदद कीजिए। तो इमाम कासिम अंदर घुसते 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 इतनी अंदर चले गए थे फौज में कि इमाम अली मकाम के वहां पहुंचने तक थोड़ी सी ताखीर हो गई। सारी करबला की शहादतों में 2 शहादतें ऐसी है, हर शहीद को रूह निकलने के बाद पामाल किया गया है। हर शहीद को रूह निकलने के बाद पामाल किया गया है। कासिम उस शहीद का नाम है कि कासिम की रूह अभी जिस्म में थी और जिंदा थे और आपके जिस्म पर घोड़े दौड़ा दिए गए। मौर्रिखीन लिखते हैं कि इमाम कासिम की दोनों तरफ की पिसलियां एक दूसरे में मिल गई, दोनों तरफ की पिसलियां एक दूसरे में मिल गई। और इमाम कासिम ने जब आवाज दी, मेरे चचा मुझे बचा लो, आओ। इमाम अली मकाम दौड़ते हुए जब उस तरफ पहुंचे तो देखा कि कासिम की दोनों तरफ की पिसलियां एक दूसरे में यूं मिल गई है। और इमाम कासिम के सर पर जब हाथ रखा, इमाम कासिम ने आंखें खोली और उसकी चचा मेरे बाप पे जो इल्जाम था मैंने उसको धुला के नहीं। इमाम अली मकाम की आंख में आंसू थे और कासिम ने आंखें बंद कर ली। तवज्जो करें, इमाम हुसैन जब कासिम को लेकर के चले, इमाम कासिम का कुचला हुआ लाशा तो सीना इमाम कासिम का इमाम हुसैन के सीने से लगा था और इस कदर घोड़ों की टापों से लाशा कुचल दिया गया था कि वो लाशा कुचलते कुचलते फैल गया था और पैर इमाम कासिम के जमीन पर जो है वो लग रहे थे। उम्मे फरवा दूर से देख रही थी। ज़ैनब ने अपने आप को समेट लिया, हाय उस बेवा का क्या हाल होगा जो तकरीबन 11 साल से जिस बेटे के सहारे जी रही थी, हर गम को खुशी का घूंट समझ के पी रही थी। रुबाब हैरत की तस्वीर बन करके खड़ी हो गई। उम्मे लैला खामोश हसरतो यास का पैकर बन गई। अब्बास अलमदार की आंखें फट गई। अली अकबर हैरत में डूब गए। सकीना की चीख निकल गई। लेकिन उम्मे फरवा वो माँ है, माँ जब लाशा इमाम कासिम लेकर के आए, इमाम कासिम का इमाम हुसैन लेकर के आ रहे थे तो उम्मे फरवा कहती थी, ज़ैनब इधर आ, रुबाब इधर आ, लैला इधर आ और मुझे मुबारकबाद दो कि मेरे बेटे ने हसन का बेटा होने का हक अदा कर दिया है। जो माँ बेटे की शहादत पर मुबारकबाद देने की बात करती है वो हसन की बेवा उम्मे फरवा है। इस शान से इमाम कासिम ने जामे शहादत नोश फरमाया।